اساتذہ جی، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کس علاقے سے ہیں، کیسے آپ کے گھر کا ماحول تھا؟ میرے والد نے جب میری والدہ سے شادی کی تو ان کو ایک نصیحت کی کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی تعلیم کب سے حاصل کی، تو میں اسے کہتی ہوں ماں کے پیٹ سے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو کیا کیا چیزیں بتائیں؟ بہت چھوٹی عمر میں ہمیں آخرت کا اور قبر کا اور اگلی زندگی کا بہت تفصیلی تعارف کرایا گیا۔ ہم لوگ جب واش روم کے لیے جاتے تو میرے والد ہر دفعہ تاکید کرتے، دیکھو پیشاب کی چھینٹیں پاؤں پہ نہ پڑیں، قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ دنیاوی تعلیم ہے تو اس کا بھی آپ کو بہت شوق تھا، تو کیا گھر میں بہت اس بات کا ایک پڑھائی کا ہر چیز کا رجحان پہلے سے موجود تھا؟ کلاس 5 تک تو میں نے آرام سے پڑھ لیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی اسکول نہیں جاتی، کیونکہ ہم لوگ سید خاندان سے تھے۔ میں نے بہت منت سماجت کی اور بہت کوشش کی، تو الحمدللہ گریڈ 6 میں میرا پھر ایڈمیشن ہو گیا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا بھی، پڑھایا بھی۔ بچے اس وقت کتنے تھے اور وہ کہاں رہے؟ اس وقت میرے 2 بیٹیاں تھیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب تیمیہ پیدا ہوئی ہے، جب یعنی تقریباً 8 مہینے کے بعد پیدا ہوئی، میری پی ایچ ڈی شروع ہونے کے، میں اپنی بچیوں کو یاد کر کے سارا دن میں پڑھاتی تھی، جب رات سونے لگتی تھی تو ایک دفعہ ضرور روتی تھی اور رو کے پھر سو جاتی تھی۔ آپ گلاسکو گئیں اور اس دور میں گئیں کہ جب یہ عبایا، حجاب وغیرہ یہ اتنے کامن نہیں تھے؟ مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے نقاب کی وجہ سے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا ہو یا میرا مذاق اڑایا ہو۔ آپ نے زندگی میں پڑھا، پڑھایا، علم کے لیے سفر کیے، تو گھر کے کام کون کرتا تھا؟ میں سمجھتی ہوں کہ بچپن سے ہی اگر بچوں کو کام سکھا دیا جائے نا، تو پھر جب بڑے ہو کے ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو وہ کام بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتے ہیں۔ تو اساتذہ جی، کینیڈا الہدیٰ کا بننا، اس کا سارا اس کی بلڈنگ کا حاصل ہونا، جو کھانے کے لیے برتن لاتے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرے سا تھا بڑا، وہ لا کے بیچ میں رکھ دیا، تو ایک خاتون کہتی ہیں کہ بس اب یہیں سے ہم ڈونیشن شروع کرتے ہیں۔ اتفاق سے میرے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے میری ڈونیشن لیں آپ اور بنائیں، شروع کریں۔ جو الہدیٰ کا ایک بہت اہم فیچر ہے وہ ہے اس کے سکولز۔ میں جہاں پڑھانے بیٹھتی تو میرے ہاتھ کھڑا کر کے آپ بچوں کے لیے کچھ کریں، بچوں کے لیے اسکول ہونا چاہیے، ہر جگہ سے یہی ڈیمانڈ آنے لگی۔ جعلی چینلز کے بننے کا، اور پھر ان کا اس طرح کے تھم نیلز لگا کر اور پھر آپ کی آڈیوز کو استعمال کرنے کا، تو ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گی اساتذہ جی؟ میں تو یہی نصیحت کروں گی کہ ان لوگوں کو ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہ ظلم کیوں کیا تھا تم نے۔ آپ کی اپنی بہن ہے نگہت ہاشمی، اور ان کا بھی ماشاءاللہ ادارہ ہے النور، اور وہ بھی ایک فعال ادارہ ہے اور بہت سا کام وہ بھی کر رہی ہیں۔ تو بعض اوقات لوگ ان کے بارے میں بھی نا، ایک یہ 2 اداروں کے بارے میں ایک نیگیٹو سا ایک امیج سا بنتا ہے کہ جی اچھا 2 بہنیں ہیں تو ان کے 2 الگ ادارے کیوں ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ بحیثیت امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے بارے میں فکر مند ہو، لیکن اس کا ادراک کسی کسی کو ہی ہوتا ہے۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ایسی ہی ایک استاد موجود ہیں کہ جنہوں نے کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھایا، نوجوانوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی ایمان اور آخرت کی فکر لاحق ہوئی، اور پھر قرآن سب کے لیے ہر دل میں، ہر ہاتھ میں کا عزم لے کر انہوں نے 1994 میں الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ادارے کی بنیاد رکھی، جو کہ حکومت پاکستان کے ساتھ SECP کے قوانین کے مطابق رجسٹرڈ ایک ادارہ ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں قرآن فہمی کے کام پر عمل کر رہا ہے۔ الہدیٰ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کتنی ہی نوجوان لڑکیاں جو کنفیوژن کا شکار تھیں، وہ بإذن اللہ پختہ ایمان اور عمل اور علم کی حامل ہوئیں۔ کتنی ہی گھریلو خواتین کو مقصد حیات ملا، اور کتنے ہی بچے کھیل ہی کھیل میں دین سیکھتے چلے گئے۔ ہمارے ساتھ ہیں
ہماری مینٹور، ہماری استاذہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی، اور آئیے ہم ان سے آج ان کے زندگی کے بارے میں سنتے ہیں. کچھ لائف لیسنز ان سے ہم بھی لیتے ہیں، کچھ موٹیویشن ہم بھی لیتے ہیں. اور استاذہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً. استاذہ جی سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کس علاقے سے ہیں، کیسے آپ کے گھر کا ماحول تھا؟ میرا تعلق سرگودا پنجاب سے ہے، اور میرے گھر کا ماحول الحمدللہ اللہ کے فضل سے دینی تھا. میرے والد نے جب میری والدہ سے شادی کی تو ان کو ایک نصیحت کی کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا. اور صرف یہ کہا نہیں بلکہ اس کے بعد انہوں نے ان کو باقاعدہ قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا شروع کیا، حدیث پڑھانی شروع کی. اور میری پیدائش کے 8 دن پہلے ان کا قرآن مجید مکمل ہوا. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی تعلیم کب سے حاصل کی، تو میں ان سے کہتی ہوں ماں کے پیٹ سے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جدید ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ بالکل پریگننسی کی حالت میں اگر ایک عورت قرآن زیادہ پڑھتی ہے تو اس کا اثر بچے پر بھی پڑتا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو کہ وہ بیج وہیں سے بویا گیا ہو انشاءاللہ. اس کے بعد یہ تھا کہ جو ہم نے ہوش سنبھالا، والدہ کو بھی اور والد کو بھی دین کا پابند پایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ صرف ان کی ذات تک نہیں تھا بلکہ ہمیں بھی بہت چھوٹی عمر سے ساتھ ساتھ فارمل انفارمل تعلیم دینا شروع کی. اور میری والدہ جب کچن میں کام کرتی تھیں اور ہم آس پاس ہوتے تھے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ہمیں سناتی تھیں، جو وہ پڑھتی تھیں سیکھتی تھیں وہ ہم تک پہنچاتی تھیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ذہنوں میں رہ گئیں الحمدللہ. جیسا وہ استاذہ جی آپ کی باتوں سے مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ کہتے ہیں نا کہ آداب فرزندی ان کو ہاجرہ علیہ السلام نے سکھائے تھے. بالکل بالکل. تو ماؤں کا بہت رول ہوتا ہے، بہت بڑا ہاتھ تربیت ہوتا ہے، میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. کسی کا کال ہے کہ تم مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دو تو میں تمہیں ایک پڑھی لکھی قوم دوں گا. بالکل. تو اس کے اثرات پوری قوم پر پڑتے ہیں. ایک عورت کا پڑھنا ایک پوری سوسائٹی کا پڑھنا ہے. استاذہ جی ایک دفعہ آپ نے ہمیں جب ایک کلاس میں بتایا تھا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کس طرح آپ کی والدہ نے آپ کو کیا کیا چیزیں بتائیں کہ ہم بچوں کو بعض اوقات بچہ سمجھ کر بہت سی چیزوں سے ہم اوائڈ کر جاتے ہیں، بہت سے ایسے حقائق جو انسان نے فیس کرنے ہیں. تو آپ ایک مرتبہ بتا رہی تھیں کہ کچن میں آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ آپ کو قبر کے بارے میں بتا رہی تھیں. جی جی، 2 چیزوں کا بہت زیادہ ہمارے والد نے بھی اور والدہ نے بھی ہمیں احساس دلایا کہ ایک تو یہ کہ یہ دنیا اللہ کی ہے اور ہمیں اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں ہمیشہ نہیں یہاں رہنا، آگے جانا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے. میری والدہ ان دنوں مشکات المصابیح میں قبر کا بیان پڑھ رہی تھیں، تو وہ جیسا میں نے عرض کیا کہ جو پڑھتی تھیں وہ ہم سے شیئر بھی کرتی تھیں. تو وہ روٹی بنا رہی تھی اور میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ مجھے قبر کی پوری داستان سنا رہی تھی کہ جب وہ انسان کو دفن کرتے ہیں تو کیسے فرشتے آتے ہیں، کیسے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، کیا کیا سوال کرتے ہیں، اور اگر وہ سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. تو یہ چونکہ آخرت کے بارے میں میری پہلی ایک طرح سے معلومات تھیں تو میں بہت خوف زدہ سی ہو گئی. میرا رنگ پیلا پڑ گیا، اور اتنے میں میرے ماموں گھر میں انٹر ہوئے تو انہوں نے میری حالت دیکھی تو میری والدہ کو ناراض ہونے لگے کہ آپا آپ ان کو کیا سکھا رہی، کیا بتا رہی ہیں کہ اس بچی کا رنگ ایسے پیلا پڑا ہوا ہے اور یہ اتنی خوف زدہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں اس کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو بہت چھوٹی عمر میں ہمیں آخرت کا اور قبر کا اور اگلی زندگی کا بہت تفصیلی تعارف کرایا گیا. ہم لوگ جب واش روم کے لیے جاتے تو میرے والد ہر دفعہ تاکید کرتے دیکھو پیشاب کی چھینٹیں پاؤں پہ نہ پڑیں، قبر کا عذاب ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں اپنے سے نہیں ڈرایا اور اپنا روب نہیں ڈالا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا. جی ہاں،
اور آخرت کی فکر دلائی. آخرت کی فکر دلائی. اور اساتذہ جی کہتے ہیں نا، ویسے اب تو یہ سائنٹیفکلی پروون ہے نا کہ اتنی چھوٹی عمر میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ فزیکلی بچے کے برین کے اوپر انگریو ہو جاتی ہیں. جزاک اللہ خیر. اساتذہ جی آپ کا ماشاءاللہ نام بھی بہت ہی فرحت بخش ہے. تو آپ کا نام کنہوں نے رکھا اور اس کے پیچھے بھی کیا سوچ تھی؟ جی میرا والد صاحب نے میرا نام رکھا تھا، تو انہوں نے فرحت نسیم رکھا. اور نسیم صبح کی ہوا کو کہتے ہیں، تو یعنی باد نسیم جس کو کہتے ہیں. تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ فرحت کا مطلب ہے خوشی، جی، کہ جیسے ایک ہوا چلتی ہے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ بچی ایسی ہو کہ اس سے لوگوں کو خوشیاں ہی حاصل ہوں. اس سوچ کے ساتھ انہوں نے یہ نام رکھا. استاذہ جی واقعی آپ خوشیاں، سکون، اطمینان، پازیٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو بہت پھیلائی بھی ہے. اصل تو قرآن ہے، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں. بالکل. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. تو یہ خوشیاں دراصل انسان کو قرآن مجید سے ملتی ہیں، اس کے علم سے ملتی ہیں، اور وہی آگے پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ان کا ڈریم پورا ہو گیا. بالکل. اور ان کا جیسے آپ نے ہمیں وقتاً فوقتاً بتایا، ان کا اپنا یہ ڈریم تھا کہ آپ قرآن پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی. تو اساتذہ جی ویسے جو آپ کی دنیاوی تعلیم ہے تو اس کا بھی آپ کو بہت شوق تھا، تو کیا گھر میں بہت اس بات کا ایک پڑھائی کا ہر چیز کا رجحان پہلے سے موجود تھا، یا آپ نے شروعات کی پڑھائی کی؟ جی جی، تعلیم کی تو خیر میرے والد کو بہت فکر تھی، اور لیکن ان کا یہ تھا کہ جب تک اس کا قرآن مجید ناظرہ پورا نہیں ہوتا تو اسکول نہیں جا سکتی. سب سے پہلے گھر پہ قرآن کی تعلیم ہوگی. اور اس میں میری عمر کے تقریباً 6 سال گزر گئے. جب میری والدہ مجھے اسکول لے کر گئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو پہلی جماعت میں داخل کریں گے. میرے والد نے کہا نہیں، اب 6 سال کی، اب یہ پہلی جماعت میں نہیں جائے گی، اس کو دوسری جماعت میں ڈالا جائے گا. اب ہوا یہ کہ اسکول نے تو داخلہ دینے سے انکار کر دیا. اچھا. اور وہ میری والدہ کہتی تھی کہ میں اس کا سال نہیں ضائع کر سکتی، تو مجھے پھر گاؤں بھیج دیا گیا میری نانی کے پاس. تو پورا 1 سال میں پھر وہاں رہی. وہاں کے گاؤں کے اسکول میں میں نے کلاس 2 کی. اچھا ماشاء اللہ. جی، پھر اس سے مجھے نیچر سے بہت ایکسپوز ہونے کا موقع ملا. میری نانی بڑی سمجھدار خاتون تھیں. وہ ہمیں ڈیرے لے جاتی تھیں اور انگلی پکڑ کے ایک ایک پودے کا نام اور ایک ایک چیز کا اور ان کے خصائص اور ان کے فائدے اور وہ چیزیں بتاتی. اور یعنی صرف جسے کہتے ہیں نا وہ ایک علمی رحلہ کہہ لیں اس کو، یا تو انہوں نے اس بچپن میں اس وقت سے ہی شروع ہو گیا ماشاءاللہ. اور گاؤں میں بجلی نہیں تھی، تو اس کی فضا ایسی تھی کہ جس میں خاموشی تھی اور غور و فکر. اور رات کو جب ہم باہر سوتے تھے تو آسمان کے ستارے نظر آتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار نظارے تھے. اور پھر یہ کہ کس طرح ایک بیج ڈالا جاتا ہے زمین میں اور اس سے کیا کچھ نکل آتا ہے. تو یہ قریب سے فطرت کا بہت مشاہدہ کیا. تو الحمدللہ اس سے پھر یہ کہ بہت سی حقیقتیں کھلیں. اور پھر میں جب واپس آئی تو کلاس 3 میں پھر میرا ایڈمیشن ہوا، واپس امی کے پاس آ گئی. کلاس 5 تک تو میں نے آرام سے پڑھ لیا. اس کے بعد کہا گیا کہ ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی اسکول نہیں جاتی، کیونکہ ہم لوگ سید خاندان سے تھے. وہاں تو ٹریڈیشن یہ تھی کہ چھوٹی بچی جب لڑکی پیدا ہو تو اس کی جو بال یعنی جھنڈ اتاری جاتی ہے، وہ بھی مرد نائی نہیں اتارتا، وہ عورت نائن کو بلایا جاتا ہے. اچھا. تو نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اب یہ کلاس 5 میں ہی مجھے برقع پہنا دیا گیا، اور وہ بھی سادہ برقع، وہ ٹوپی والا ہوتا ہے نا وہ. تو وہ میرے لیے ایک بہت ہی عجیب چیز تھی، کیونکہ اسکول میں کوئی بھی اور ایسا نہیں تھا لباس پہنتا. ایک شرمندگی کی بھی کیفیت ہوتی تھی، لیکن یہ کہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے بہت منت سماجت کی اور بہت کوشش کی، تو الحمدللہ گریڈ 6 میں میرا پھر ایڈمیشن ہو گیا. اور اس کے لیے میرے ساتھ کوئی نہیں گیا، نہ کسی نے تعاون کیا، بس میں نے خود ہی جا کے ٹیسٹ دیا. اور جب وہ ٹیسٹ کا رزلٹ آ رہا تھا تو میں سہمی اور ڈری ہوئی کھڑی ہوئی تھی. اگر میرا نام نہیں آیا تو میں آگے پڑھ ہی نہیں سکوں گی، اور اس چیز کا شدید رنج تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں پاس ہو گئی تو ایڈمیشن ہو گیا. تو اس طرح پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر ہر مرحلہ جب مکمل ہوتا تو وہی رکاوٹ دوبارہ آتی.
پھر اللہ کے فضل سے اور یہاں تک کہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروائی. بالکل. استاذہ جی ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے والد صاحب آپ کو گھر میں جب پڑھاتے تھے تو عربی گرامر کی گردانیں بھی آپ کو یاد کرواتے تھے. جی. تو آپ بڑی خوش ہو کے کرتی ہوں گی پھر. میرے والد صاحب جو تھے الحمدللہ وہ دیوبند کے فارغ تھے، یعنی ایک عالم تھے، باقاعدہ سند یافتہ عالم تھے. اپنے والد بزرگوار کا نام بھی آپ بتاتے ہیں؟ ان کا اصل نام جو پیدائش پہ رکھا گیا تھا وہ فتح شاہ تھا. اچھا. ہمارے خاندان میں شاہ کا لفظ ہر ایک کے ساتھ لگتا تھا. اچھا. لیکن وہ والد نے جب دین کا علم حاصل کیا تو انہوں نے پھر اپنا نام خود تبدیل کروایا. اچھا. اور عبد الرحمن رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبد الرحمن اور عبداللہ نام پسند ہے. جی. تو انہوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا. اچھا ماشاء اللہ. تو انہوں نے جو کچھ علم حاصل کیا ہوا تھا اس میں انہوں نے اس کا بہت اہتمام کیا کہ ہم اسکول بھی جائیں، لیکن ہم اسکول جانے سے پہلے لازمی طور پر گھر میں ایک علمی مجلس میں شریک ہوں. تو اس میں تھی، میری چھوٹی بہن نگہت ہاشمی وہ بھی ساتھ ہوتی تھیں، اور بھی گھر میں جو، کیونکہ میرے والد نے اپنے اور رشتہ داروں کو بھی جو پیچھے گاؤں میں رہتے تھے ان کو بھی لا کے تو الحمدللہ پڑھایا. تو ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم صرف ماں باپ اور بچے ہوں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی فیملی ہمارے ساتھ رہی اور لوگ بھی رہے. تو پھر وہ صبح کے وقت فجر کے بعد نماز کے بعد ہمارے گھر میں تعلیم کا سلسلہ چل پڑتا تھا اور ہر ایک کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا تھا. تو اس میں پھر شروع میں تو جیسے گلستان بوستان کی کہانیاں اور اس طرح کی تربیتی چیزیں دی گئیں. لیکن جو ہم بڑے ہوتے گئے، میں کلاس 9 میں تھی تو ترجمہ قرآن شروع کیا، اور جب ترجمہ قرآن تھوڑا سا آگے بڑھا تو پھر والد نے عربی گرامر بھی شروع کر دی. اور اس میں پھر جس طرح ایک قدیم طریقے پر صرف نحو پڑھائی جاتی ہے تو پھر گردانے وغیرہ سکھانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا. وہ بھی تھوڑی سی سیکھ لیں، لیکن جب ابواب شروع ہوئے، ابواب ثلاثی مجرد کے، تو پھر ان کی گردانیں وہ مشکل لگتی تھیں. اور میں کہتی تھی اس علم کا فائدہ کیا، مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں پڑھیں ہم. لیکن والد کا احترام بہت تھا، جو وہ کہتے تھے وہ کرنا ہوتا تھا. لیکن میں اپنے دل میں سوچتی تھی کہ جب میں بڑی ہوں گی نا تو میں سب کچھ بھلا دوں گی، میں اسے یاد ہی نہیں رکھنا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی کہ وہی چیزیں پھر زندگی میں کام بھی بہت آئیں. وہ جو بچپن میں سیکھ لیں وہ آگے سکھانے میں بہت فائدہ مند ہوئی، قرآن کو سمجھنے میں بہت فائدہ مند ہوئی. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا بھی، پڑھایا بھی، پھر آپ پی ایچ ڈی کے لیے گلاسگو بھی گئیں، پھر وہاں پہ آپ کی بہت سے اسکالرس سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی. تو اس کو ذرا ہمیں اپنے ساتھ ذرا ہمیں دکھا دیجیے اپنا ویژول ذرا اس کا. ابتدائی تعلیم تو میں نے سرگودا میں ہی لی، پھر اس کے بعد سرگودا کالج سے ہی میں نے پڑھا. پھر یہ تھا کہ جب میں بی اے کر لیا پھر وہی مشکل آ گئی کہ اب آگے کیا کرنا ہے. تو سرگودا میں تو اس وقت یونیورسٹی بھی نہیں تھی، ماسٹرز کا کوئی صورت ہی نہیں تھی، اور مجھے وتھ ٹائم بہت شوق ہو گیا کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں. جو میں پڑھتی گئی تو پڑھنے لکھنے کا ہی شوق غالب آتا گیا. میرے ایک کزن تھے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، تو وہ ان دنوں پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو مجھے یہ تھا کہ یہ پی ایچ ڈی کیا ہوتی ہے، اور جب میں نے ساری اس کی تفصیلات معلوم کی تو میں نے کہا میں نے بھی انشاءاللہ پی ایچ ڈی ہی کرنی ہے، کہ آثار کچھ بھی نہیں تھے. تو بہرحال مختلف مشورے ہوتے رہے اور میں اللہ سے دعائیں بھی کرتی رہی. تو الحمدللہ پھر میرا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. وہاں سے میں نے فیکلٹی آف آرٹس میں ٹاپ کیا. اس سے مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے اسکالرشپ دیا ماشاءاللہ، جس کے ساتھ پھر آپ کا ماسٹرز عربک میں تھا. اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے مشورے تھے. کوئی کہتا تھا اسلامک اسٹڈیز پڑھو، کوئی کہتا تھا کہ انگلش پڑھو، کیونکہ انگلش اور اردو میں میرے بہت اچھے نمبر تھے، ایکولی دونوں اچھے تھے. تو مجھے یہ تھا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، اصل کنجی کیا ہے، اور وہ عربی زبان کا جاننا. جی اگر مجھے عربی زبان سمجھ میں آ گئی تو پھر اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز تو کوئی مشکل نہیں رہے گا. تو الحمدللہ کہ وہ اچھی چوائس رہی. اس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا، عربی شاعری، عربی ادب، اور اس سب نے پھر قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت مدد دی. بالکل. حضرت عمر کا ایک قول بھی ہے نا کہ دیوان العرب کو لازم پکڑو. اذا البس شیء من القرآن فالتمسوه في الشعر لأن الشعر دیوان العرب. اگر قرآن میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اسے تلاش کرو،
عربوں کی شاعری میں، کیونکہ عربوں کی شاعری جو ہے وہ دیوان العرب ہے، یعنی عربوں کی ساری تاریخ اور ان کا جو ہے سارا، یعنی ان کا جو کلچر ہے وہ آپ کو ان کی شاعری میں ملے گا. خاص طور پر میں نے وہاں پر عربی بولنی سیکھی. ایجپٹ سے ایک ٹیچر آئے تھے جو عربی بولتے تھے اور ان کو نہ اردو آتی تھی نہ انگریزی، ایک لفظ بھی کچھ اور نہیں جانتے تھے. وہ آپشنل سبجیکٹ تھا تو ساری کلاس چلی جاتی تھی، لیکن میں اپنی ایک فرینڈ کو ساتھ لے کے تو میں کہتی تھی نہیں ہم سیکھیں گے، اور میں نے اسے والنٹریلی عربی بولنی سیکھی. شروع میں تو بہت مشکل ہوئی، لیکن یہ کہ الحمدللہ میں کافی فلوئنٹ ہو گئی. اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جب اسلامک یونیورسٹی میں ٹیچرز کی ضرورت پڑی تو انہیں پاکستان سے ایسے ٹیچرز چاہیے تھے کہ جو عربی بول سکیں، اور ہمارے پاس پاکستان میں لوگوں نے عربی کی ڈگری تو لی ہوئی تھی لیکن بولنا نہیں آتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے وہ سکھا دی. تو پھر میری اپائنٹمنٹ اسلامک یونیورسٹی میں ہوئی اور میں الحمدللہ عربک میں پڑھاتی تھی. یعنی کیونکہ اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی تھے، بلکہ ان کا کوٹا 60% تھا اور پاکستانیوں کو 40% تھا. اور میں لینگویج ٹیچر کے طور پر میں نے وہاں شروع کیا کام، یعنی بعض عربس کو بھی میں نے پھر عربی پڑھائی. تو الحمدللہ وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اس کے بعد پھر مجھے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اسکالرشپ کی آفر کی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ اب اچھا موقع ہے کہ میں اس دوران شادی بھی ہو گئی، کچھ بچے بھی ہو گئے، کہ میں مزید فردر اسٹڈیز پرسو کروں. اور اس موقع پر میں اپنے شوہر کی بے حد مشکور ہوں اور بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر موڑ پہ ساتھ دیا. بلکہ مجھے پی ایچ ڈی کے لیے پھر انکریج کرنے والے بھی وہی تھے. انہوں نے مختلف لوگوں سے مل کے مشورے کیے کہ کس یعنی سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے، یعنی کس چیز پر ریسرچ کرنی چاہیے، کہاں سے ہو. یہ سارے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمود احمد غازی کو بہت جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑا اور ایک ایک چیز سکھائی. حتیٰ کہ جب ہم جا رہے تھے برطانیہ تو انہوں نے ہمیں لنڈن ایئرپورٹ سے ٹرین کا جو وہ ہوتا ہے نقشہ کہ کون سی ٹرین کہاں جائے گی اور تم لوگ کس پہ بیٹھو گے، ان کے پاس ایک بروشر تھا، وہ بھی ہمیں دیا. ایک ایک یعنی کہ اسٹیپ انہوں نے ہمیں سکھایا. تو الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا. اور وہاں کی میٹرو کو پکڑنا اور ہر چیز اچھا خاصا کام ہے. ہمارے ایک سرگودا پہ پیدا ہونے والی لڑکی اور ایک ایسے گھرانے میں جس میں بہت زیادہ آزادی نہیں ہوتی کہ آپ باہر جا کے اپنی مرضی کر سکیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت راستے کھولے. تو استاذہ جی آپ گئیں، بچے اس وقت کتنے تھے اور وہ کہاں رہے؟ جی اس وقت میرے 2 بیٹیاں تھیں اور مجھے بہت فکر تھی کہ میں ان کا کیا کروں گی. تو میں نے اپنے والد سے بات کی کہ کیونکہ انہوں نے بھی مجھے پھر انکریج کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے تھرو آؤٹ لائف اسٹرگل کی اور یہ پڑھنا چاہتی ہے اور اس کے پڑھنے میں فائدہ ہی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ. میں نے کہا کہ ان بچوں کی تربیت کی مجھے فکر ہے. تو کہتے ہیں کہ تمہاری تربیت کس نے کی تھی، ہم ان کی بھی کریں گے انشاءاللہ. تو انہوں نے پھر میری والدہ نے میری بچیوں کو دیکھا اور اس کے بعد میں جب وہاں پہنچی تو ایک تیسری بیٹی تیمیہ زبیر جو وہ پیدا ہو گئی. پھر اس کو واپس لے کر آئی. پھر ایک بیٹی کو ساتھ لے گئی، اس کو وہاں اسکول میں داخل کروایا. کچھ عرصہ وہ ساتھ رہی، لیکن پھر مجھے اسٹڈی ٹور پر نکلنا تھا تو اس کو میں ساتھ نہیں رکھ سکتی تھی. تو پھر اس کو پھر واپس پاکستان چھوڑا. اور اداس نہیں ہوتی تھی استاذہ جی؟ اداس مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب تیمیہ پیدا ہوئی ہے، جب یعنی تقریباً 8 مہینے کے بعد پیدا ہوئی میری پی ایچ ڈی شروع ہونے کے، تو میں اپنی بچیوں کو یاد کر کے سارا دن میں پڑھاتی تھی. جب رات سونے لگتی تھی تو ایک دفعہ ضرور روتی تھی اور رو کے پھر سو جاتی تھی. سادہ جی آپ ہی ہمیں اکثر میں نے سنا ہے آپ کی زبان سے وہ شعر کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو جتنی تکلیفیں اٹھائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آپ کے مشن میں آپ کی ہیلپ بھی بہت. وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. جزاک اللہ خیر. اساتذہ جی اب آپ کا آگے کیا سفر ہوا؟ وہاں گلاسکو میں آپ نے کیا علم کے ٹریولز کیے؟ کن اسکالرس کو آپ ملیں؟ وہاں کا کوئی ایمان افروز واقعہ؟ میرا ایڈمیشن گلاسکو یونیورسٹی میں ہوا تھا جو اسکاٹ لینڈ کی ایک یونیورسٹی تھی. اور وہاں میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتی تھی. بالکل نیا شہر، نیا موسم، نئی زندگی. تو کافی مشکلات ہوئیں اس کو ساری چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے میں، سمجھنے میں.
ایڈجسٹ کرنے میں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ میرے بیک آف مائنڈ میرا ایک جو ہمیشہ سے ایک شوق رہا کہ کہیں پر بھی ہو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے پہنچائیں. تو جو ہی میں یونیورسٹی میں سیٹل ہوئی تو ساتھ ہی پھر میں نے مسجد میں، بلکہ جس رات میں وہاں پہنچی تو وہاں کسی کے ریفرنس سے ہم امام صاحب جو تھے وہاں کے، ان کے گھر میں ہم نے قیام کیا، وہ رات وہاں گزاری. تو انہوں نے بتایا کہ آج ہماری مسجد میں صبح ایک پروگرام ہے، کوئی بچوں کا شاید پروگرام تھا یہ کیا. تو میں نے کہا میں بھی جا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل آپ چلیں ہمارے ساتھ. وہاں پر میں گئی تو خواتین کچھ نہ کچھ اسپیچز دے رہی تھیں، کر رہی تھیں. تو میں نے آفر کیا، میں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی ان بچوں سے بات کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. سورۃ الفاتحہ کا میں نے ان کو ایکسپلین کیا. تو وہ میرا پہلا دن تھا گلاسکو میں، اور پہلے انٹریکشن تھی مسجد کے ساتھ، اور پہلا میرا لیکچر بھی پہلے دن ہی ہو گیا الحمدللہ. اس سے وہ انٹروڈکشن ہو گیا سب کے ساتھ. اور انہوں نے آ کے پوچھنا شروع کیا کہاں سے پڑھا ہے، کیا آپ پڑھا نہیں سکتی ہیں کچھ. تو خیر وہ بات تو ہی ختم ہوئی. پھر میں یونیورسٹی میں ظاہر ہے کہ بالکل نیا علمی سفر تھا، کافی توجہ طلب تھا. تو جو ہی تھوڑی سی میں سیٹل ہوئی تو پھر میں نے انہی امام صاحب کی وائف سے بات کی کہ مجھے خواتین کو پڑھانے کے لیے کو موقع دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں خواتین کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ہم نے بہت دفعہ کوشش کی، لوگ نہیں آتے. تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی مجھے آپ اجازت دیں تو میں شروع کرتی ہوں. خیر انہوں نے خوش دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میں نے شروع کیا. اور ان دنوں برفیں بھی پڑ رہی تھیں، اور 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ. لیکن جو ہی ذرا سا موسم بہتر ہوا تو ماشاءاللہ پھر اتنے لوگ آنے لگے کہ مسجد کے دروازے سے باہر تک خواتین کھڑی ہوتی تھی. اور جب میں وہاں پہ تیمیہ کی ولادت ہوئی 8 مہینے کے بعد، جب میں ہاسپٹل میں تھی، اتنے لوگ میرے پاس آئے مبارک دینے کے لیے اور حال پوچھنے کے لیے کہ ہسپتال کا عملہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون خاتون ہے کہ جس کے پیچھے اتنے لوگ آ رہے ہیں. یہاں تو کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں. ظاہر ہے کہ وہاں تو لائف سٹائل ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہسپتال میں ہو تو اس کو خیر خبر لے اس کی. تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور میں ایک دن پہلے تک خواتین کو لاسٹ عشرے کی جو نائٹس ہوتی تھی ہم کہیں نہ کہیں جمع ہوتے تھے اور میں کچھ نہ کچھ سکھاتی تھی. اور اس دن بھی میری کمٹمنٹ تھی، لیکن مجھے پھر ہاسپٹل جانا پڑا. تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی تک آئی نہیں. تو الحمدللہ لاسٹ مومنٹ تک کام ہوتا رہا، اور ساتھ ساتھ پڑھائی ہوتی رہی. اور اس دوران الحمدللہ اللہ نے بہت وسائل پیدا کی، جن میں سے کہ مجھے اچھے اسکالر سے ملنے کا اتفاق ہوا، جن میں سے میرے بہت ہی عزیز استاد اور مینٹور جو ہیں ڈاکٹر شیخ سعید البازنجکی تھے. وہ سیرین تھے اور بہت عرصے سے وہ UK میں رہ رہے تھے، مانچسٹر میں رہتے تھے. تو جس دن ہم یونیورسٹی پہلے دن گئے وہاں اتفاق سے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور ان سے ملاقات ہوئی. اور جیسے عربوں کی عادت ہوتی ہے بہت خوش اخلاقی کے ساتھ، اور ویلکم کیا، اور میں نے سارا پورا کور کیا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے، کیا کرنے آئے. تو انہوں نے آفر کیا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو الحمدللہ پھر ہمیں جو ہی موقع ملتا تھا، میں چونکہ ادریس صاحب ساتھ تھے تو ہم فوراً نکل جاتے تھے ان سے. اور جو ہماری چھٹیاں ہوتی تھیں وہ بھی وہیں گزارتے تھے. ان کی بہت بڑی لائبریری تھی، مسجد تھی، سینٹر تھا. تو ہم وہاں مہمان خانہ بھی تھا، تو وہیں ہم رہ لیتے اور ان سے پھر ہم پڑھتے. ان سے میں نے کئی علوم الحدیث کی کتابیں پڑھی، اور رات گئے تک ہماری ڈسکشنز ہوتی رہتی تھی. بہت کچھ میں نے سیکھا الحمدللہ. گلاسکو یونیورسٹی میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ یونیورسٹی اپنی ذمہ داری لیتی ہے اس بات کی کہ اسٹوڈنٹ کو ہر فیسلٹی دی جائے. اگر کتاب نہیں اس کے پاس، اس لائبریری میں کتاب نہیں تو اس کو دنیا میں کہیں بھی اویلیبل ہے تو منگوا کے دی جائے، پرووائڈ کریں. تو پھر وہ انٹر لون لائبریری سسٹم ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ دنیا کے مختلف حصوں سے کتابیں آتی تھیں اور ان ریسرچ کے لیے جو چاہیے ہوتی تھیں. اور چونکہ پھر بھی ایک لمٹ ہوتی ہے تو پھر ہم دونوں نے یونیورسٹی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وزٹ کرنا ہے لائبریریوں کو. لہٰذا ہم نے پھر دونوں نے سفر اختیار کیا، ترکی، شام، مصر، سعودی عرب، اردن، ان سب علاقوں کا. اور پورے 6 مہینے تک ہم ٹریولنگ کرتے رہے. مختلف اسکالرز سے ملتے رہے جن میں بہت سارے نام ہیں، لیکن خاص طور پر علامہ ناصر الدین البانی جو تھے، ان سے ہماری تقریباً 4 گھنٹے کی ملاقات رہی. اور جو میرے پاس سوال تھے اور جو بھی چیزیں تھیں، اور وہاں سے پھر ہم نے عمرے کا پروگرام بنایا کیونکہ سعودی عرب اگلا ہمارا پوائنٹ تھا اور رمضان کا مہینہ تھا.
بہت انٹرسٹنگ بات یہ کہ میں اسی طرح ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے چپل پہنی ہوئی تھی. مجھے کہتے ہیں کہ نقاب فرض نہیں ہے لیکن یہ جو آپ نے پاؤں ننگے کیے ہوئے ہیں ان کو جرابیں پہنے. اچھا. لیکن انہوں نے دعائیں بھی دیں اور ہمیں تاکید بھی کی اور اس بات کے بارے میں سمجھایا بھی کہ آگے دین کا کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے امت کو اور اوورآل انسانیت کو. تو بہرحال اس سے ایک اسکالر کی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بھی اگر کسی اسکالر کی کمپنی میں آپ بیٹھ جائیں تو بہت ساری کتابیں پڑھنے اور لائبریریاں کنگالنے سے کہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں بہت لکی تھی کہ الحمدللہ میرے شوہر بہت کوآپریٹو اور ہر جگہ ساتھ لے جانے والے اور علماء سے ملوانے والے. اور پھر ہم دونوں اکٹھے, مجھے محرم کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, اکیلے کسی مرد کے پاس بیٹھنے کی بھی مشکل نہیں ہوتی تھی, وہ ہر جگہ ہی ساتھ ہوتے تھے. اور پھر الحمدللہ وہ بھی عربک میں فلوئنٹ تھے تو ہمیں عرب اسکالر سے بھی اور دیگر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, 1 on 1, اور بہت سی لائبریریز وزٹ کرنے کا موقع ملا. استاذ جی 2 سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک سوال یہ کہ آپ گلاسگو گئیں اور اس دور میں گئیں کہ جب یہ عبایا, حجاب وغیرہ یہ اتنے کامن نہیں تھے, اب تو کافی کامن ہو گئے ہیں. تو آپ نے, کیونکہ عموماً بعض اوقات ہماری بچیاں یہاں پر اسکارف یا حجاب یا نقاب لے رہی ہوتی ہیں اور کسی ایسے ماحول میں جاتی ہیں تو پیئر پریشر آتا ہے, وہ اتار دیتی ہیں. تو آپ نے کوئی ایسا چیلنج فیس کیا یا نہیں جب آپ گلاسگو گئیں؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا اور اس وقت بھی میں پورے پردے میں ہوتی تھی, لیکن چونکہ پاکستان تھا اور کچھ اور لوگ بھی ہوتے تھے اکا دکا یونیورسٹی میں نقاب لینے والے, اگرچہ بہت کم تھے. لیکن یہ کہ جب میں وہاں پر گئی تو کوئی بھی نہیں تھا. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ایک کاؤنسل تھی, تو اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوتے تھے, تو ہم لوگ بھی چلے جاتے تھے کہ اپنے لوگ ہیں تو ان سے میل ملاقات. لیکن ان کو بہت آبجیکشن ہوتی تھی میرے نقاب اور حجاب پر, وہ شاید امبیرس فیل کرتے تھے کہ یہ پاکستانی ہے اور یہ اس طرح. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ لوگ بالکل فکر نہیں کریں, ہم اپنے ذمہ دار خود ہیں, اور یہ جگہ بھی اللہ کی زمین ہے اور پاکستان بھی اللہ کی زمین ہے, اللہ کا حکم وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. تو اس پہ الحمدللہ مجھے کچھ ایسی مشکل نہیں ہوئی, بلکہ الٹا مجھ سے, میں جہاں بھی جاتی تو مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھتے, نقاب کیوں کرتی ہیں. حتیٰ کہ جس دن میرا PhD کی ڈگری ملنی تھی, گریجویشن تھی ہماری, اس دن باقاعدہ VC جو تھے وائس چانسلر اور جو یونیورسٹی کے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ شریک ہوتے ہیں, تو بعد میں خصوصی انہوں نے ملاقات کی اور مجھ سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا, آپ کیوں اتنے اپنے آپ کو کور کرتی ہیں. اور ہمیشہ عزت ملی. مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے نقاب کی وجہ سے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا ہو یا میرا مذاق اڑایا ہو, یا بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے لائبریری میں انٹر ہونے کے لیے ہر ایک کو کارڈ شو کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس ایلیجبل ہیں. ایک مجھ سے انہوں نے کبھی کارڈ بھی نہیں مانگا, تو دیکھتے تھے اور کہتے تھے چلیں آپ جائیں. تو الحمدللہ کوئی ایسی مشکل عزت ہی ملی. استاذہ جی اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بھی تو فرماتے ہیں کہ تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور ایذا نہ دی جاؤ. بالکل. تو اس کی کئی طرح کی مینیفیسٹیشنز. اپنے دل میں بہت یقین تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا اصل بات ہی یہ ہے. یہ یقین نہیں ہوتا تو پھر بچیاں جو ہیں وہ ڈاواڈول ہو جاتی, لوگوں کا خوف کھا جاتی. دوسرے استاذہ جی آپ نے زندگی میں پڑھایا, علم کے لیے سفر کیے, تو گھر کے کام کون کرتا تھا؟ مثلاً آپ انگلینڈ رہیں, یا یہ سب کچھ آپ نے کوئی سلائی کڑھائی جو ہماری ایک ہوتی ہے, ایک آرٹ ہے, ہماری کلچر ہے, تو وہ آپ نے سیکھا یا وہ نہیں سیکھا؟ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت تو سب کچھ گھروں میں ہی سلائی ہوتی تھی اور سویٹر بھی بنے جاتے تھے, اور یہ ہر عورت کو یہ اسکل سکھائی جاتی تھی. تو میری والدہ کو بھی اس بات کی بہت فکر ہوتی تھی, اور انہوں نے بچپن سے ہی جب چھٹیاں ہوتی, باہر کی چھٹیاں ہوئیں, سمر ویکیشن ہوئی, ونٹر کی ہوئی, وہ کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ رکھتی تھیں اور جا کے داخلہ کرا دیتی تھیں. اور اچھا, یعنی یہ سب بھی سیکھا ہوا ہے؟ سب سیکھا الحمدللہ. پورے گھر کے سویٹر بنے, سب کے کپڑے سیے ہوئے ہیں, ساری گھر کے یعنی امی کو مجھے یاد ہے میں 14-15 سال کی تھی, میرے ایگزام ہوئے تھے میٹرک کے, تو اس کے بعد 3-1 مہینے کی شاید چھٹیاں ہوتی ہیں, تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اب آپ نہیں کچن سنبھالیں گے, اب میں اس کو کروں گی. اور ماشاءاللہ ہم 12 بہن بھائی تھے, ہمارا کنبہ بہت بڑا تھا, لیکن میں نے امی کو فارغ کیا اور سب کا کھانا پکایا اور خوب مہارت حاصل کی. میں سمجھتی ہوں کہ بچپن سے ہی اگر بچوں کو کام سکھا دیا جائے نا, تو پھر جب بڑے ہو کے ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو وہ کام بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتے ہیں, وہ مشکل نہیں لگتے.
تو چونکہ وہ گھر میں کام، بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم چھوٹے تھے اسکول جاتے تھے تو ہمارے ذمے تھا کہ اس کمرے کی صفائی یہ بچہ کرے گا، اس کمرے کی صفائی وہ بچہ کرے گا، اور ہر روز اسکول جانے سے پہلے، تیار ہونے سے پہلے ہمیں کمرے کی صفائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ فرش دھونے کا رواج ہوتا تھا پہلے، وہ فرش دھونا اور صاف کرنا، وہ کر کے اور پھر ہم جاتے تھے. تو الحمدللہ اس سے مجھے پھر آگے مشکل نہیں ہوئی شادی کے بعد، کہ اتنے وسائل نہیں تھے. ظاہر ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو کتنی پے ہوتی ہے کہ جس میں بہت زیادہ آپ اپنے لیے وہ سہولتیں نہیں لے سکتے. اسلام آباد کے رینٹ بھی بڑے ہائی تھے اور کئی چیلنجز تھے، تو سارے گھر کا کام میں خود کرتی تھی. میرے ہسبینڈ میرا ساتھ ضرور دیتے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ زندگی کے ہر موڑ پر انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. ایون جس دن پہلے دن ہم نے کچن سیٹ کیا ساتھ مل کے کروایا، پھر ساتھ کھڑے ہو کے، اور آج کے دن تک ماشاءاللہ ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب ہمارے اپنے استاد محترم ہیں. استاذہ جی کچھ ان کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی ہمیں آپ بتا دیں. جی الحمدللہ ہماری شادی پیورلی دین کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور ان کے والد شیخ الحدیث تھے، پھر ان کے دادا، پھر ان کے پردادا، پھر ان کے والد، یہ سارے ایک سلسلہ، یعنی وہ ایک نسبی سلسلہ چلا ایک علم حدیث کو آگے پھیلانے کا، اور پھر دینی تعلیم کو، اور پھر صرف حدیث ہی نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر. میرے خیال ہے ان کے پردادا نے جب لکھنا شروع کی وہ ان سے مکمل نہیں ہوئی، تو نیکسٹ ان کے پھر دادا نے، اور پھر دادا کے بعد والد نے، ان کے والد نے پھر اسے مکمل کیا. اور فارسی میں تفسیر ہے. تو الحمدللہ مجھے زندگی میں بہت فائدہ، بلکہ مجھے اپنے سسر سے دین سیکھنے کا، خاص طور پر حدیث پڑھنے، اور بہت سے جو میرے سوالات تھے ان کو گھر میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا شادی کے بعد ان سے. وہ بہت ہی کائنڈ اور کیئرنگ پرسن تھے، اور علم سے بے پناہ شغف تھا، اور بہت ایک سادہ زندگی بھی تھی ان کی. تو الحمدللہ اس سے بھی میں نے بہت کچھ لرن کیا، اور اللہ تعالیٰ اسباب بناتا گیا. اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں، معاون دیتے ہیں، وسائل دیتے ہیں، اور ایسے ایسے در کھولتے ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں ہی نہیں ہوتے. استاذہ جی یہ میرے ہاتھ میں، میرے پاس ایک لیفلیٹ ہے، الہدیٰ ایک نظر میں. تو الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ آپ نے خواب کب دیکھا؟ کیا اس کے پیچھے محرک تھا؟ چونکہ لوگوں کو سکھانے کا شوق تو ہمیشہ سے رہا. گلاسگو میں 4 سال میں رہی، اور جتنا عرصہ میں رہی مجھے اجازت نہیں تھی میرے استاد شیخ کی طرف سے کہ میں بہت زیادہ تبلیغی سرگرمیوں میں اپنا وقت لگاؤں. وہ کہتے تھے اگر تم نے 100 لوگوں کو مسلمان کر لیا نا اور تمہاری PhD پوری نہیں ہوئی تو تم فیلئر ہو، تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا، تو تمہیں اپنی پہلے ڈگری مکمل کرنی ہے. اور میں تمہیں، انہوں نے ایک باپ کی طرح شفقت کی اور ہر چیز میں گائیڈ کیا. صرف ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کی اجازت ہے، اور میں وہ سنڈے کے دن واقعی 1 گھنٹے کے لیے مسجد آتی، اور شروع سے میں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کا درس دینا شروع کیا، اور ایک ٹیم تیار ہو گئی الحمدللہ. پھر اس کے بعد جب میں اسٹڈی ٹور پر گئی تو انہوں نے پیچھے سے کام سنبھالا، اور اس کے بعد یہ تھا کہ میں جب واپس پاکستان لوٹی اپنی PhD مکمل کر کے اسلامک یونیورسٹی میں اب چونکہ میں نے حدیث میں PhD کر لی تھی تو میں نے اپنی فیکلٹی چینج کی، نئے سرے سے انٹرویو دے کے تو میں اصول الدین میں میری انڈکشن ہوئی. اس وقت پھر صبح میں یونیورسٹی ہوتی تھی اور شام میں لوگوں کے گھروں میں، کلبز میں، جہاں کوئی انوائٹ کرتا، بچوں کو ساتھ پکڑتی، انگلی لگاتی اور ساتھ روتے دھوتے ساتھ چلو میرے. اور الحمدللہ گھر کے، یعنی صبح ارلی اٹھنے کی عادت، اور گھر کے کچھ کام مکمل کر کے بچوں کو اسکول چھوڑا، خود یونیورسٹی گئے، واپسی پہ ان کو پک کیا، اور اس کے بعد یہ کہ تھوڑا سا کھانا وانا کھلایا، تھوڑا سا ریسٹ کیا، اور پھر درس کے لیے نکل گئے. کرتے کرتے اتنا اسلام آباد میں اتنے لوگ جان گئے، اور پھر لفظی ترجمے کی کلاس میں نے شروع کی، تو اس کے بعد اتنا اوور ویلمنگ رسپانس تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ ہمیں پورا قرآن پڑھائیں، اور اتنے سالوں میں نہیں ہمیں. تو ایک طرف وہ ڈیمانڈ تھی، دوسری طرف میں یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی اور کچھ اتنی مطمئن نہیں تھی، کیونکہ جس طرح میرا ذہن کام کرتا تھا اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر ادارے کے اپنے اصول، ضابطے، قاعدے ہوتے ہیں، اور اکیڈمک دنیا بہت بعض اوقات آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. بالکل. تو اس پر پھر میں نے ادریس صاحب سے ہمیشہ، ہمارا خواب بھی یہی تھا کہ ہم کچھ کریں دین کے لیے، شادی بھی اسی بنیاد پر ہوئی تھی. تو
پھر ہم دونوں نے یہی مشورہ کیا کہ بہتر ہے کہ ہم کوئی ادارہ پھر بنائیں، اور اس میں پھر وہ سب کچھ جو یونیورسٹی میں 4 سال لگ جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں، اس میں سے جو اہم چیزیں ہیں، جو ایک بیسک اسلامک ایجوکیشن ہے، اس کا اس طرح کا کورس ڈیزائن کیا جائے کہ جس سے خواتین کو، جو ایک ایوریج مسلمان خاتون ہے، اس کو دین کی اچھی نو ہاؤ ہو جائے. تو پھر ہم دونوں نے پلان کیا، اچھا کون کون سے سبجیکٹس ہوں، کون سی چیزیں ہوں، وہ سب کچھ ہم یونیورسٹی میں دیکھ چکے تھے، پیچھے سے پڑھا ہوا بھی تھا. تو پھر ایک کورس ڈیزائن کیا گیا، اور پھر ہم نے اللہ کا نام لے کے، کیونکہ اس وقت تک اتنے سارے مددگار پیدا ہو چکے تھے جو ہر چیز میں آگے آنے والے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ادارہ پھر قائم ہو گیا. الہدا جب بن گیا تو پھر پہلے تو چھوٹے سے ایک گھر میں تھا، مجھے یاد ہے اس وقت میں بھی آئی تھی ایک دفعہ. پھر ناظم الدین روڈ اسلام آباد میں آپ کے پاس جگہ آئی، پھر آپ کے پاس 7AK بروہی روڈ H11 میں آپ کو جگہ ملی، اور اس وقت جب آپ کو ملی تو بالکل ایک ویرانہ تھا، شہر سے دور. تو پھر یہ آپ نے اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا اور کیسے آپ یہ بنا، اس کے بارے میں اس کی ذرا تھوڑی سی ہمیں انلائٹن کر دیجئے. الحمدللہ جب ادارہ شروع ہوا تو یونیورسٹی سے ایک دم ریزائن نہیں کیا. اس وقت مجھے میٹرنیٹی لیو ملی، اور اس سے پہلے میں پلان کر رہی تھی کہ جو میری پہلی چھٹی ہوگی وہ الہدا کی پہلی کلاس ہوگی. تو ہمارے عام طور پہ 3 مہینے کی چھٹی ملتی، تو وہ 3 مہینے تو آرام سے گزر گئے. اس دوران میرا بیٹا پیدا ہوا اور کام جاری رہا اللہ کے فضل سے. پھر میری چھٹی ختم ہوئی تو میں نے دوبارہ اپلائی کی کہ کچھ چھٹیاں آپ کی ارن لیو ہوتی ہے، وہ آپ کو ود پے مل جاتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو گئی، پھر ہاف پے پہ مل گئی، پھر وداؤٹ پے پہ مل گئی. لیکن پھر یہ کہ بیچ میں مجھے جانا ہوتا تھا تو میں کبھی ادھر پڑھاتی کبھی ادھر پڑھاتی، لیکن وہ مینیج نہیں ہو پا رہا. بہرحال 5 سال پہلے میں نے ہر سال ہمارا ایک بیچ نکل جاتا تھا، 1 سال میں پورا قرآن کا ترجمہ اور باقی سبجیکٹس لوگ پڑھتے تھے. اور الحمدللہ اتنے میں وہ ادھر ادھر دوسرے شہروں میں بھی کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا جہاں سے لوگ انوائٹ کرتے تھے. اس دوران کراچی کے لوگ جو تھے وہ فریکوینٹلی آنے لگے، اور انہوں نے اصرار کرنا شروع کیا کہ ہم کراچی والے سارے اسلام آباد نہیں آ سکتے، آپ کو آنا ہوگا. اور یہ بڑی عجیب بات تھی کہ گھر بار رشتہ دار اور سب کچھ چھوڑ کے، بچوں کے اسکول ہر چیز، کراچی کیسے جائیں. لیکن دل میں ایک عزم تھا کہ اگر وہاں کے لوگوں کی اتنی پیاس ہے تو مجھے کچھ سوچنا چاہیے. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد کراچی کا سفر شروع ہو گیا. اسی دوران ہمیں ناظم الدین روڈ پر ہم نے ایک جگہ خریدی، وہ بن رہی تھی، اور کیونکہ ہمارا ہال چھوٹا ہو گیا ہم نے کمیونٹی سینٹر میں اپنی کلاسز شفٹ کی. دن بدن لوگوں کا رجحان بڑھ رہا تھا، ضرورت بڑھ رہی تھی، پیاس کتنی ہے قرآن پڑھنے کی. الحمدللہ. اور پھر میں تو وہاں چلی گئی، اور پیچھے سے جو بھی ہمارے ساتھی تھے ان کی محنتیں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بلڈنگ بن گئی. اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ بھی چھوٹی پڑ گئی، تو پھر اللہ نے ایک اور رستہ کھولا. اور پھر اس وقت مجھے وہاں سے آگے کینیڈا جانا پڑ گیا. یہ سب کام میری غیر موجودگی میں اللہ کے ان پیارے بندوں نے کیا ہے جن کو قرآن سے محبت تھی. میں تو صرف دور بیٹھ کے کچھ باتیں کر دیتی تھی کہ ایسے کر لیں اور ویسے کر لیں، لیکن فنڈز کلیکٹ کرنا اور اس کو خیر ڈیزائننگ وغیرہ میں تو میں نے خود کافی ٹائم دیا. لیکن باقی چیزیں یہ کہ یہ ساری میری ساتھیوں کی محنت ہے. وہ جو ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. اور وہ ایسا کارواں بنا کہ اساتذہ جی کیا اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، پورا پاکستان، کینیڈا، UK، امریکہ، آسٹریلیا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے. میں ہمیشہ ہی کہتی ہوتی ہوں کہ الہدا جو ہے نا وہ ہمارے پلانٹ ارتھ کی وینز میں انجیکٹ ہو چکا ہے. الحمدللہ جہاں کہیں بھی جائیں. میں اساتذہ جی ابھی ریسنٹلی کراچی سے آ رہی تھی لاہور، تو میرے ساتھ اس والی سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی تھیں، تو ویسے ہی ان سے جب سلام دعا ہوئی انہوں نے بات چیت شروع کی، تو میں نے انہیں بتایا کہ میرا الہدا سے تعلق ہے. تو کہنے لگی واٹ اے کوئنسیڈنس. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی میں پچھلے سال، وہ امریکہ میں رہتی تھیں، کہتی ہیں میں پچھلے سال آ رہی تھی، میرا استنبول میں لے اوور تھا،
تو میں نے ایک نائجیرین میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے گفتگو شروع کی، تو اس نے کہا میں الہدا کا آن لائن کورس کر رہی ہوں. تو میں جہاں کہیں یعنی انسان جاتا ہے وہاں آپ کے گیٹ اپ کی وجہ سے، آپ کے کسی نہ کسی نصیحت کی وجہ سے آپ پہچانے بھی جاتے ہیں کہ آپ الہدا سے ہیں، اور کوئی نہ کوئی آپ کو الہدا کا بندہ مل بھی جاتا ہے. تو اساتذہ جی، کینیڈا الہدا کا بننا، اس کا سارا اس کی بلڈنگ کا حاصل ہونا، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک واقعہ جو آپ نے ہمیں سنایا وہ آپ ہماری ناظرین کو بھی سنائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. ایسا ہوا تھا کہ ہم کراچی کے جب 2 بیچز میں نے پورے کروا لیے تو پھر سب کا اصرار تھا کہ اب لاہور کی طرف آپ توجہ کریں اور لاہور میں آپ دورہ قرآن کروائیں. رمضان قریب تھا، تو اس دوران کینیڈا سے بھی کچھ نہ کچھ وہ آفر آتی رہتی تھی. ہم لوگ الہدا سے فارغ ہو کر ہماری ساری ٹیم یاسمین خاکوانی کے گھر اکٹھی ہوئی. موسم بہت اچھا تھا. انہوں نے کہا کہ آئے ہم آپ کو پکوڑے کھلاتے ہیں، اور بادل اور بارش اور بہت، ہم سارے لوگ ان کے گھر چلے گئے اور ان کی مہمان نوازی تو آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل. اچھا، وہاں بیٹھ کے تو ہم یہی ڈسکشن کرنے لگے کہ وٹ نیکسٹ، اور اگر لاہور جانا ہے تو کیا کرنا ہے، کس چیز کے. زیادہ تر رجحان ہمارا لاہوری کی طرف تھا. اچھا. لیکن میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں اور آپ سب کریں. میں نے سب کو لائن میں کھڑا کیا اور میں نے کہا پڑھے نفل اور سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ دکھائے. اچھا، اتفاق یہ کہ ابھی ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو کینیڈا سے کال آئی مبین قریشی کی. یاسمین کو، ان کی یاسمین ہی کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا زیادہ. میں تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمیں تو یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان کو یہاں آنا ہوگا، اور بس وہ آ جائیں، اس دفعہ کا دورہ قرآن یہاں کروائیں. تو الحمدللہ پھر یہی کہ استخارے کا یہی جواب لگتا ہے کہ اسی دیر اینڈ دین ہم کچھ سوچ رہے ہیں اور انویٹیشن کہیں اور سے آ رہا ہے. تو الحمدللہ پھر کینیڈا جانا ہوا. وہ دورہ قرآن کرایا. جب لوگوں نے دورہ قرآن سنا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جب لوگ دورہ قرآن سنتے تو پھر وہ سفر وہاں تک نہیں رہتا. پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم تعلیم القرآن کریں. دورہ قرآن کے بعد میں وہاں سے لاہور آئی. لاہور تربیتی کورس، جی، فلیٹیز میں 2 مہینے کا تھا وہ کورس. بالکل. اس کے بعد پھر مجھے واپس جانا پڑا، اور انہوں نے اس وقت تک بلڈنگ ہائر کر لی اور رینٹ پہ لے لی جگہ، اور فرنیچر تیار کروا لی، سب کچھ کر لیا. خیر پھر وہاں پر الحمدللہ 2005 میں تفسیر شروع ہوئی جو، اور 2006 کے اینڈ میں وہ کورس ختم ہوا. اب اس وقت تک ان سب کے اندر بھی اتنا جذبہ اور جوش، اور یہ کہ ہمارے بچوں کے لیے اب انگریزی میں بھی ہونا چاہیے، اور ایسا بھی بہت سے تجربے. اتنا اصرار کہ رات کا وقت تھا، کیونکہ دن چھوٹے تھے ان دنوں، دسمبر کے دن بہت چھوٹے تھے. تو دسمبر کے آخر میں ہماری تکمیل ہوئی تھی. تو ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک یہاں ادارہ نہ بن جائے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اس کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم آگے نکلتے. کہتے ہیں چلے آج ہی کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے جو کھانے کے لیے برتن لاتے ہیں نا، تو اس میں ایک ٹرے سا تھا بڑا، وہ لا کے بیچ میں رکھ دیا. تو ایک خاتون کہتی ہیں کہ بس اب یہیں سے ہم ڈونیشن شروع کرتے ہیں. اتفاق سے میرے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس میں میرا نام بھی لکھا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے میری ڈونیشن لیں آپ اور بنائیں، شروع کریں. الحمدللہ پھر انہوں نے بیڑا اٹھا لیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ جی بہت بڑی اس میں ایک سبق بھی ہے نا، کہ جب ہم ڈونیشنز اکٹھی کرتے ہیں تو پھر ہم جس کاز میں بلیو کرتے ہیں اس میں خود اپنے آپ سے شروع کریں. سب سے پہلے خواتین نے اتنی محنت کی، بیک سیلز لگائیں، اپنے رشتہ داروں سے جمع کیا، اور پھر بلڈنگ کے لیے جگہ ڈھونڈنا شروع ہو گئی. ادریس صاحب ماشاءاللہ فرنٹ لائن پہ، اور انہوں نے جا کے مختلف جگہ دیکھیں. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ ایک جگہ ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے لیے ہی کسی نے تیار کی ہوئی ہے. اتنی بہترین جگہ تھی وہ. اور سنا ہے کہ وہاں تو اب کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی وہ کم پڑتی ہے جگہ، اتنی زیادہ ماشاءاللہ وہاں پر. جی ہاں، بہت آباد ہے جی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس میں انگلش کا شروع کرنا تھا، پھر وہ کروایا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے واپس آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جب میں پڑھا رہی تھی 2005 کا، تو سائملٹینیسلی اس وقت پیل ٹاک پہ تھرو آؤٹ نارتھ امریکہ بہت سے لوگ باقاعدہ کورس کر رہے تھے. اور اس سلسلے میں شازیہ نواز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس نے کراچی میں میرے ساتھ رہی تھی، تو سارا سسٹم جو تھا وہ
اس کو معلوم تھا، اور ماشاءاللہ انہوں نے میرے خیال 300 یا کتنے لوگوں کے پیپرز ان کو پوسٹ کرتی تھی، پھر وہ پیپر لکھے ہوئے واپس آتے تھے. اس وقت انٹرنیٹ سے کچھ نہیں، وہ بائی پوسٹ ہی جاتی تھی چیزیں، پھر ان کو وہ مارک کرتے، پھر اس کے بعد واپس پوسٹ ہوتے. کن مشقتوں کے ساتھ وہ پہلا بیچ مکمل ہوا، اور الحمدللہ پھر آگے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور وہ پھر آن لائن آج کے دن تک ایسے ان کو آئیڈیاز آتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ڈیزائن کرتی ہیں ماشاءاللہ. اساتذہ جی تھوڑا سا آلودہ کے حوالے سے کچھ ذرا ہمارے ناظرین کو اگر ہو جائے جانکاری کہ 3 شعبے ہیں جو میں اس لیفلیٹ میں دیکھ رہی ہوں جن کے تحت الہدیٰ کام کرتا ہے: تعلیم و تربیت اور ویلفیئر اور نشر و اشاعت. تو تعلیم و تربیت میں ہم اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گی کہ کس کس طرح کے کورسز الہدیٰ کرتا ہے، کہ تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کتنا یہ ایک براڈ کینوس ہے، جس میں تعلیم القرآن کورس ہے، اور اس سے ذرا سمپل لیول کا ترجمہ و تفسیر کورس ہے، پھر ایک ایڈوانس لیول کا تدبر القرآن کورس ہے، فہم القرآن کورس ہے جو دورہ قرآن سٹائل پر مبنی ہے، پھر اسی طرح سے حفظ کے کورسز ہیں، تعلیم التجوید کے کورسز ہیں، اور تعلیم الحدیث کے کورسز ہیں. اور تعلیم الحدیث کے حوالے سے استاذہ جی میں آپ سے تھوڑا سا کہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ جو آپ نے لفظ ترجمے کے ساتھ صحیح بخاری پڑھائی، اس کا بیڑا اٹھانا وہ اتنا ایک ماؤنٹینس ایک ٹاسک تھا. اس کے پیچھے کیا محرک تھا، کیا آپ کو خیال آیا؟ اور لٹرلی وہ جیسے ابن حجر رحمہ اللہ کی شرح اور بھی کئی شروحات ہیں، ان شروحات میں ایک اضافہ ہے اس شرح کا جو آپ کی آڈیوز ہیں اور جو لیٹسٹ ہمارے سارے مسائل اور مضامین کو کور کرتی ہے. الہدیٰ کا جو سلیبس ہم نے ڈیزائن کیا تھا وہ اس آیت پر بیس تھا جس میں آتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ. تو الحمدللہ الہدیٰ میں تربیہ و تزکیہ کا بھی کام ہو رہا تھا، تجوید اور تعلیم یعنی قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر بھی. اگرچہ حدیث کا کچھ حصہ شامل تھا، لیکن مجھے ہمیشہ تشنگی محسوس ہوتی تھی کہ جس طرح ہم قرآن مجید کو حق دیتے ہیں ہم حدیث کو اتنا وقت نہیں دے رہے، تو یہ کچھ ٹھیک نہیں. تو پہلے 2 بیچز میں تو بہت مصروفیت تھی تعلیم القرآن کے اوپر فوکس کرنے کی، لیکن 3rd بیچ میں پھر اللہ کے فضل سے اس کو میں نے شروع کر دیا کہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے اور بہترین رہنمائی ہے اس میں، کیونکہ لوگوں کے اندر ڈاؤٹس بہت ہیں حدیث کے بارے میں. بالکل. تو چونکہ صحیح بخاری کا اپنا ایک مقام ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ وہ ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے اسی کو یہاں سے شروع کیا جائے. اب وہ اچھی بڑی کتاب، اور پھر یہ کہ اس کا اپنا ایک علمی سٹائل ایک مشکل کام تھا. اور پھر مجھے یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ میری پی ایچ ڈی تو علم الحدیث میں ہے اور میں صرف قرآن پر ہی زیادہ فوکس کر رہی ہوں، تو مجھے اپنے اس علم کو بھی استعمال کرنا چاہیے. تو خیر اللہ کے بھروسے پر میں نے اعلان کر دیا، اور الحمدللہ اوور ویلمنگ رسپانس تھا، لیکن لوگوں کی طرف سے مخالفت بھی بہت آئی کہ یہ کوئی عوام کے پڑھنے کی کتاب ہے اور یہ تو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اور تو میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے الہدیٰ کی ویب سائٹ سے یا کسی نہ کسی قرآن فار آل ایپ سے آپ اس کورس کے لیکچرز کو ضرور سنیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ عوامی کتاب ہے، اور کس طرح جو محدثین ہیں امام بخاری کے اساتذہ وہ گھریلو خواتین کے لیے مشعل راہ بن گئے ہیں. آپ نے جو اس میں ان کی حالات زندگی بتائے ہیں وہ ایک عام زبان زد عام الفاظ ہو گئے ہیں ان کے نام. جی. اور الحمدللہ خواتین کے حوالے سے ایک انسپریشن ان ناموں میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ ڈریم کرتی ہیں کہ ہمارے بچے بھی کسی قابل بنے اور اچھے عالم بنے اور انہی سنتوں کو زندہ کریں. تو میں جب پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس دوران مجھے بہت سے لوگوں کے حالات پڑھنے کا موقع ملا. میں سوچتی تھی کہ یہ ایک الگ ہی دنیا ہے ہمارے اسلاف کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے دور ہو گئے ہیں ان ساری چیزوں سے، اور صرف دنیا ہی کی تعلیم پر فوکس ہے. اور اگر دین کی تعلیم پڑھتے بھی ہیں تو وہ پھر مین اسٹریم میں لوگ نہیں آتے، وہ ایک ان کی ایک الگ ہی دنیا بنی ہوتی ہے.
دنیا والے دنیا کی طرف جا رہے ہیں، دین والے صرف دین کے ہو کے رہ گئے ہیں. کوئی درمیان میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے دونوں کو بالکل بہت بڑا ایک جی ڈیوائڈ آ گیا. الحمدللہ اللہ نے بہت مدد کی، اور اگرچہ وہ سفر طویل تھا لیکن اللہ کا شکر ہے مکمل ہو گیا الحمدللہ. اور لفظ لفظ ترجمہ تو استاذہ جی صحیح بخاری کا اور کہیں بھی نہیں ملتا جو الحمدللہ. لفظی اب ہم ترجمہ اس کو پرنٹ شکل میں بھی لانے والے Printed ہیں بھی اس ہو کو. رہا ہے. جیسے اردو میں ہم نے ترجمہ قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ کیا، ایسے بخاری کے بھی کام شروع ہو چکا ہے. کچھ چیپٹرز اپلوڈ ہوئے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. تو استاذہ جی ایک اور جو الہدا کا ایک بہت اہم فیچر ہے وہ ہے اس کے اسکولس. جی ہاں، الہدا انٹرنیشنل اسکول اور الہدا کمیونٹی اسکولس. تو ان کے پیچھے آپ کس طرح کیا سوچ تھی، کیسے یہ وجود میں آئی؟ جب خواتین نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو انہیں اپنی سب سے پہلے تو اپنی سب سے پیاری چیز اولاد کی فکر ہوئی، اور اس کے لیے پھر وہ میں جہاں پڑھانے بیٹھتی تو میرے ہاتھ کھڑا کر کے آپ بچوں کے لیے کچھ کریں، بچوں کے لیے اسکول ہونا چاہیے. ہر جگہ سے یہی ڈیمانڈ آنے لگی. پہلے تو میں نے اتنی توجہ نہیں دی، لیکن پھر میں نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ کچھ واقعی ہونا چاہیے. ماؤں کے لیے واقعی پریشانی کی بات ہے. وہ گھر میں کچھ تعلیم دیتی ہیں، باہر جا کے اسکولوں میں وہ بچے کچھ اور چیز بنتے ہیں، وہ ڈبل پرسنالٹیز بن جاتے ہیں بعض اوقات. گھر میں کچھ باہر کچھ. تو چلیں کچھ ایسا ماحول ان کو دیا جائے کہ جس سے بچوں کو اسکول کے اندر کانفیڈنس دیا جائے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا. تو الحمدللہ پھر میں نے خاص دعا کرنی شروع کی. دعا لکھ کے بھی میں نے لگا لی اپنے پاس کہ اس کو بھولنا نہیں ہے. اللہ میں تیرے غیب کے خزانوں سے اچھا اسکول مانگتی ہوں، تو میری مدد کر. الحمدللہ ایک موقع پر میں کلاس میں سورۃ نور شاید پڑھا رہی تھی، اور پھر بچوں کی تربیت کا سلسلہ، کیونکہ میرے ہر لیکچر میں کچھ نہ کچھ بچوں کی تربیت اور گھریلو زندگی سے متعلق ضرور مثالیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر ایک خاتون کھڑی ہوئی، وہ پاکستان کی ایک بہت مشہور ایتھلیٹ تھیں، اور وہ آئیں قرآن پڑھنے کے لیے، اور ان کو بھی یہی فکر. اسی طرح ایک اور خاتون، وہ کہیں کسی بڑے اسکول میں پڑھاتی تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھیں. وہ ایک کے بعد ایک اٹھنا شروع ہو گیا کہ جی آپ کو شروع کرنا ہے. میں نے کہا کہ پھر آپ آگے آئیں اور میری مدد کریں، کیونکہ میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں اسکول چلانے کا، کیونکہ ایسے کام میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے جو آپ کا فیلڈ ہی نہیں ہے، اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا نہیں چاہیے اس طرح، کیونکہ بچوں کا فیوچر ہے. اگر کوئی اسکول چلانے کا ایکسپیرینس نہیں تو آپ کیوں اسکول کھول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں. اور پھر الحمدللہ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم پھر سمر ویکیشن میں ہم ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ کیا سکھاتے ہیں. تو پھر الحمدللہ وہ ہم نے شروع کیا. تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے باقاعدہ ایک اچھے طریقے سے وہ بچوں کو سکھایا، اور پھر اس سے میرا ایک اعتماد ہوا کہ ہاں یہ کر لیں گے اللہ کے نام سے. پراپر ماشاءاللہ اتنا فلرشنگ اسکول ہے، اور وہاں پہ تو آپ کے ایڈمیشنز آپ کو روکنے پڑتے ہیں، اتنی وہاں پہ ڈیمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس تجربے سے پھر کینیڈا میں بھی کھولنے کا وہ آ گیا کہ وہاں بھی کیا جائے. تو الحمدللہ وہاں بھی اب اس وقت جو ہائی اسکول تک پہنچ گئے ہیں، جی ہاں ہائی اسکول ہو گیا. اور وہاں بھی رات ادریس صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ سفارش کر دیں بچے کے ایڈمیشن کے لیے. تو انہوں نے عمران سے بات کی تو کہنے لگا بابا 300 لوگ لائن میں ہیں، میں کیسے ان کو کراس کر کے تو آپ اس بچے کو داخلہ دے دو. لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بھی کافی پذیرائی ہے، اور بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور الہدا کمیونٹی اسکولز استاذہ جی آج کل پاکستان میں ٹوٹل 8 ہیں ابھی الہدا کے، اور ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کے بچے بعض اوقات کچھ کوئی آرکیٹیکٹ بننا چاہتی تھی بچی، وہ آرکیٹیکٹ بنی، بچہ ڈاکٹر بننے کی طرف چلا گیا. لاہور والوں کو جاتا ہے بیسیکلی. اور مجھے یاد ہے کہ جو لاہور تربیتی کورس ہوا تھا، اگر اس وقت اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم سیشن میں ڈسکس کرتے تھے غریب بچوں کے لیے کچھ کیا جائے، جھگی والوں کے لیے کیا جائے، وہ بہت باتیں ہوتی تھی. تو الحمدللہ اس وقت انیشیٹو لاہور ٹیم نے لیا اور یہ شروع کیے. پھر اس کے بعد یہ کہ باقاعدہ الہدا کے امبریلا کے تحت آ گئے. الحمدللہ. اچھا استاذہ جی اگلا شعبہ بس بریفلی میں آپ سے کہوں گی ذرا آپ کے شعبہ خدمت خلق. جی ہاں، کوئی بھی دینی ادارہ جو ہے وہ جب تک خدمت خلق نہیں کرتا وہ پوری طرح سے اس کا مطلب ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا. تو ہمارا جو ویلفیئر پروجیکٹس ہیں اس میں عید الاضحیٰ کا قربانی پروجیکٹ، اور کہاں ہزاروں میل دور تک گوشت پہنچانے کا انتظام کرنا، بندوبست کرنا، پھر ووکیشنل سینٹر، شجر کاری، ونٹر ڈرائیو، قیدیوں کی مدد، ہنگامی امداد یعنی جیسے سیلاب، زلزلہ وغیرہ، پھر یتیم خانہ الہدا گلونا کے نام سے KPK ریجن نے بنایا ہے، اور پھر اسی طرح استاذہ جی تجہیز و تدفین.
تو باقی چیزیں بھی بہت ہی ظاہر ہے امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ جو خواتین چلی ہوتی ہیں اجنبی میتوں کو غسل دلانے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ یہ شعبہ بھی ہونا چاہیے؟ اصل میں جو قرآن اور سنت کی تعلیم دی گئی تو یہ احساس پیدا ہوا، یہ سارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ کسی نہ کسی آیت اور کسی نہ کسی قرآن کی تفسیر یا حدیث پڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آئیڈیاز دل میں ڈالے، اور پھر اللہ جزائے خیر دے ان سب لوگوں کو جنہوں نے ان آئیڈیاز کو لے کے آگے پھر عمل شروع کر دیا، اور ان ساری ٹیمز کو اللہ ہی جزا دے سکتا ہے کہ جتنی محنت سے یہ کام کرتے ہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں جیسے یہ پہنچتے ہیں اور جس ایمانداری کے ساتھ یہ تقسیم کرتے ہیں خود اپنے سپرویژن میں، یعنی کہ جہاں بعض اوقات بڑے بڑے مرد جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن خواتین نے ماشاءاللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور ڈاکٹرز کی ٹیم ساتھ لے کے، اور بعض جگہ تو ایسی مجھے یاد ہے 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں سب سے پہلے ٹرک الہدا کے پہنچے تھے کشمیر کے علاقے میں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس فورس ہے اور فوراً ایک کال دیتے ہیں تو لوگ سب کچھ لے کے آ جاتے ہیں اور وہ انتظام بھی کر لیتے ہیں، اور پھر جس وقت وہ اسلام آباد کے 11 کے سیکٹر میں ان کے شیلٹر بنائے گئے اس میں حصہ لیا، پھر وہاں اسکول کھولا گیا اس میں ہماری ٹیم نے کام کیا، دن رات کام کیا، نہ صرف یہ کہ قرآن اور دین کی تعلیم دی بلکہ ان کی دنیا کا کوئی کسی کلاس کو چھوڑ کے آیا تو کوئی کسی کو، کیونکہ ان کے گھر تباہ ہو گئے تھے، ان کے کسی کے ماں باپ نہیں، کسی کے بچے کوئی نہیں، تو الحمدللہ اس وقت ابھی صرف چند ہی سال ہوئے تھے الہدا کو بنے ہوئے، لیکن جب انسان قرآن پڑھ لیتا ہے نا تو پھر اللہ کے لیے کام کرنے کا جو شوق پیدا ہوتا ہے، پھر انسان نہ دن دیکھتا بیٹھنے نہیں دیتا بالکل۔ تو یہ سارا یہ سب انہی لوگوں کی کوشش ہے۔ میں تو بعض اوقات ان لوگوں پہ رشک کرتی ہوں کہ میں نے تو صرف بتایا ہے، کیا سب کچھ انہوں نے ہے، اور پتہ نہیں ان کے کیا درجے اور مقام ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ہر آرام سکون قربان کر کے لوگوں کی خدمت کی ہے، بے شک جان اور مال سے۔ بالکل۔ اور استاذہ جی تیسرا ہمارا جو شعبہ ہے شعبہ نشر و اشاعت، جی اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ ہمارا تھوڑا سا یہ ایک حساس معاملہ بھی ہے بیچ میں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ آفیشیل الہدا کے چینلز ہیں، کچھ ہمارے ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا لنکس ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اس کے اوپر بہت سی نالج، علم کا ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے ان سب پلیٹ فارمز کے اوپر، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک تھوڑا سا ایشو ہے، اور وہ ہے جعلی چینلز کے بننے کا، اور پھر ان کا اس طرح کے تھم نیلز لگا کر اور پھر آپ کی آڈیوز کو استعمال کرنے کا، تو ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے استاذہ جی؟ جی ہاں، یہ بیسیکلی نشر و اشاعت کا شعبہ بھی قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہوا کہ اس پیغام کو صرف کلاس روم کے اندر نہ رکھا جائے بلکہ باہر کے جو لوگ باقاعدہ علم حاصل نہیں کر سکتے وہ ان پلیٹ فارم سے کم از کم علم تو حاصل کریں، اور الحمدللہ یہ سارے کے سارے فری آف کاسٹ ہر چیز ہم دیتے ہیں، اس میں سے کسی پر بھی کوئی رجسٹریشن نہیں، کچھ نہیں، جب جس کا جہاں سے دل چاہے جو ڈاؤن لوڈ کرے۔ لیکن اس کا ہمیں ایک بڑا نقصان بھی ہوا، ہم نے تو خیر خواہی کی نیت سے سب کچھ فری کر دیا تھا اور ہر ایک کو اجازت دے دی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے صرف اپنی دنیا کمانے کے لیے اس علم کو بہت مس یوز بھی کیا، اور غلط قسم کے ٹائٹل لگا کر انہوں نے میرے کانٹینٹ کو استعمال کیا جبکہ اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور بعض اوقات بہت فحش قسم کے ٹائٹل بھی لگائے گئے۔ وہ یعنی کہ ایک ایسی اتنی وبا وہ پھیلی کہ ہمارے تو کنٹرول سے باہر ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں کے اس میں باقاعدہ وہ کچھ کما رہے تھے اس گھٹیا طریقے سے، تو میں بلکہ ایک چینل پھر ہم نے اسٹرائکس بھیجنا شروع کی کہ یہ ختم کریں۔ ہمیں شروع میں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں تک معاملہ ہو چکا ہے، بات کہاں تک پہنچ گئی۔ جی، تو ہم نے ایک کسی کو اسی طرح کسی چینل کو اڑایا، تو وہ بہت دور دراز کسی پہاڑی علاقے سے ایک شخص اسلام آباد پہنچا روتا ہوا کہ میرا تو گھر سارا اس پہ چل رہا تھا، آپ نے میرے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کی۔ تو ہم نے سے کہا تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم کر کیا رہے تھے اس کانٹینٹ کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تم کس طرح پیش کر رہے تھے صرف پیسے کمانے کے لیے؟ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔
لیکن پھر معاملہ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لوگ کر رہے ہیں وہ خود جواب دہ ہوں گے، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ پہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب فیک چینلز ہیں. اور کیونکہ ہمارے جب لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، جو حدیث میں آتا ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو. میں اس معاملے کو اللہ کی عدالت میں ہی رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، ہدایت کی دعا بھی کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور اللہ ہی ان کو سیدھا رستہ دکھائے، آمین. اور رزق حلال کی رزق کوئی حلال راستے دے، ان اور کو دکھائے. دین کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنا اور اس کو بدنام کرنا اور دین والوں کو بدنام کرنا، یہ کوئی معمولی حرکت نہیں ہے. ان لوگوں کو میں تو یہی نصیحت کروں گی کہ ان لوگوں کو ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یہ ظلم کیوں کیا تھا تم نے. بالکل. میں ختم کرنے سے پہلے ایک دو سوال اور میرے ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں، میرا ختم کرنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا. استاذہ جی، آپ کی اپنی بہن ہے نگہت ہاشمی، اور ان کا بھی ماشاءاللہ ادارہ ہے النور، اور وہ بھی ایک فعال ادارہ ہے اور بہت سا کام وہ بھی کر رہی ہیں. تو بعض اوقات لوگ ان کے بارے میں بھی نا، ایک یہ دو اداروں کے بارے میں ایک نیگیٹو سا ایک امیج سا بنتا ہے کہ جی اچھا دو بہنیں ہیں تو ان کے دو الگ ادارے کیوں ہیں. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا آپ روشنی ڈال دیں. بیسیکلی نگہت اور میں نے اپنے والد سے اکٹھے ہی تعلیم شروع کی تھی، یعنی میں نے اور انہوں نے ترجمہ قرآن، تفسیر وغیرہ ہم ساتھ ہی دونوں بیٹھ کے پڑھتے تھے. اور پھر اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کرنے چلی گئی، وہ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں چلی گئی. پھر ان کی شادی ہو گئی، وہ بہاولپور چلی گئی، میں واپس آئی تو اسلام آباد میں تھی. لیکن پھر یہ تھا کہ بہت سے مینجمنٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے جو ہم سے پڑھ کے انہوں نے کام شروع کیا تو انہوں نے ہمارے طریقے کو فالو کیا. لیکن آبویسلی نگہت نے ہم سے تو نہیں پڑھا تھا نا، ساتھ ضرور پڑھا تھا، لیکن تو پھر یہی طے ہوا کہ آپ اپنے طریقے پہ جو آسانی سمجھیں مینجمنٹ کریں، اور ہم اپنے طرح. اور ہمارے درمیان الحمدللہ بہت پیار اور محبت ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، ایک دوسرے سے میل ملاقات ہے، اور ہم ایک دوسرے کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں. صرف یہ کہ ایک تنظیمی ضرورت کے تحت وہ اپنے طریقے پر کام کرتی ہیں، میں اپنے طریقے پر کرتی ہوں. لیکن یہ کوئی نہ اختلاف ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جیلسی ہے، نہ ہی کوئی کمپٹیشن ہے. الحمدللہ میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو خیر کی بات ہو وہ پہنچے. اور نہ صرف یہ کہ ان سے متعلق بلکہ جو بھی دینی ادارے کام کریں، میں سب کا احترام کرتی ہوں، کیونکہ وہ سب اس دین کی ترویج کریں جس سے مجھے محبت ہے. اگر مجھے دین سے سچی محبت ہے تو مجھے ہر اس شخص کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے جو دین کی کسی بھی کیپیسٹی میں خدمت کر رہا ہے. اور دین سے محبت ہو تو جیلسیز بھی ختم ہو جائیں گی، لیگ پولنگ ختم ہو جائے گی. بالکل. ہمیں اپنا مقصد سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم یہ سارے کام کر کیوں رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. الہدا سے نکلے ہوئے بہت سے اسٹوڈنٹس نے اپنے اپنے ادارے بنائے، اور میں ہمیشہ خوش ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں چلے ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے طریقے پر جو ان کے لیے سہولت ہے اپنے وسائل کے مطابق کام کر رہے ہیں. اور جب وہ مجھ سے کوئی مشورہ مانگتی ہیں، جب وہ مجھ سے کوئی تعاون مانگتی ہیں تو میں تعاون کرتی ہوں. اب اسی طرح کراچی میں بھی الحمدللہ العلم کے نام سے جو ادارہ کام کر رہا ہے، تو الحمدللہ کئی دفعہ جانا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ آن لائن بہت سے لوگوں نے اپنا اپنا کام شروع کر رکھا. لیکن جتنے بھی لوگوں کو اللہ کا شکر ہے پڑھایا اور تیار کیا ہے، جب وہ کہیں اور جا کے کام کرتے ہیں تو میں ہمیشہ مسکراتی ہوں، میں خوش ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، بیج تو ہم نے ہی بویا تھا نا، پھول کہیں بھی سجے، ہمیں اس سے اللہ کے یہاں اجر تو لکھا ہی جائے گا جو ہماری کوشش تھی. اللہ نے تو کوشش دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارے نام سے کتنے. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی ایک شخص بھی الہدا کے نام سے نہیں کام کرنا چاہتا، کسی اور نام سے کرنا چاہتا ہے، ضرور کرے. مجھے کسی قسم کا کوئی ملال نہیں اور نہ ہی کوئی رنج ہے. اصل چیز ہے مقصد. اگر مقصد عزیز ہے تو پھر اس مقصد کو پانے کے لیے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اور اس میں کسی سے بھی کوئی رتی بھر بھی کوئی تکلیف نہیں مجھے. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. استاذہ جی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صاف دل، صاف نیتیں عطا فرمائے اور دین کی محبت عطا فرمائے. اور آپ اگر وہ حدیث سنا دیں استاذہ جی جو آپ پڑھتی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی. جی
وجبت محبتی للمتحابین فیہ للمتزاورین فیہ للمتبادلین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو کام اللہ کی محبت میں کیا جائے اس کی قدردانی تو پھر اللہ ہی کے پاس ہے نا۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا میرا آئی ایم آنرڈ استاذہ جی، پرسو کیا اور مجھے موٹیویٹ کیا اور مجھے گائیڈ کیا اور پھر تیار کیا کہ میں ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ میں الحمدللہ باتیں کر سکوں۔ جزاک اللہ خیر۔ استاذہ جی، پیغام ٹی وی کے لیے کوئی نصیحت؟ پیغام ٹی وی کو آج پہلی دفعہ مجھے ان کا اسٹوڈیو دیکھنے کا اور آفس دیکھنے کا موقع ملا ہے، بہت دل خوش ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت منظم اور بہت عمدہ کوششیں جاری ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر کوشش میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کے کام اتنی برکت ڈالے کہ یہ ایک نہیں کئی چینل کھولیں۔ آمین آمین۔ اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری کچھ الہدا کی کچھ ایپس بھی ہیں۔ قرآن فار آل ایپ ہے جس کے اوپر آپ کو ہر طرح کے لیکچرز استاذہ کے ملیں گے اور سر کے بھی ملیں گے۔ اسی طرح لرن قرآن ایپ ہے اور جو کہ آڈیو تفسیر پر مشتمل ہے۔ قرآنی قاعدہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ تو ہر فون کے اندر ڈاؤن لوڈڈ ہونی چاہیے، جس میں دعائیں پورے ٹاپکس کے ساتھ ہیڈنگز کے ساتھ ہیں۔ ایک دعائیں ایپ ہے بہت خوبصورت، اور اسی طرح سے الہدا لائیو ایک ہماری ایپ ہے جس میں کہ سارے جو لائیو سیشنز ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی اخلاص کے ساتھ خدمت بھی کر سکیں اور اس کو خود پریکٹس بھی کر سکیں۔ اور بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔